آپ کو تو ایجنٹ وارفیئر. ہاں جی ایجنٹ کے نام سے بھی منسوب. اٹس انٹرسٹنگ. اٹس ناٹ اٹس از اے ٹکر لی ہے, محبت کی ہے, اور دشمن بھی بہت بڑا ہے اس محبت کو توڑنے والا. تو بالکل ایک سول کا ہی رشتہ ہے جو سب سے بڑا, میں کہوں گی کہ مور دین اینی تھنگ ان دا ورلڈ اٹ از, آئی کال اٹ اے اسپریچول میرج. اگر مجھے خواب نہ آئے تو میں نہیں سمجھتی کہ میرا اتنا اسٹرانگ بانڈ کنٹینیو کر سکتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اور محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لا حاصل ہے. محبت بت پرستی ہے, صنم پتھر کی مورت ہے, پرستاروں کو مت روکو, پرستش رک نہیں سکتی. واہ. دریاب ہاشمی. ایک کچے دھاگے پہ آپ چل رہے ہیں. ہمارا خاندان پچھلے تقریباً 4.5 سالوں سے آج پھانسی اور یہ دھاگا کسی وقت کٹ سکتا ہے. یاسین صاحب کا پیغام پہلی دفعہ ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے, پتہ نہیں کیسے لیک ہوئی ہے آن لائن ان کو جو پیش کیا گیا, اور اس میں انہوں نے کہا ہے جلدی کرو نا, جلدی کرو پھانسی کا, جلدی کرو. جج نے آگے سے پہلی دفعہ کہا ہے ہمیں جلدی نہیں ہے, اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمیں جلدی ہے. بچپن سے میں اداس ہو جاتی تھی تو میں امی کو کہتی تھی امی میرا اتنا دل نہیں لگتا لوگوں میں زیادہ, میں ملتی سب کو ہوں, مجھے رونق بھی پسند ہے, مجھے میوزک بھی پسند ہے, فیشن بھی پسند ہے. اٹس ناٹ لائک آئی ایم اے ڈل پرسن, آئی ایم ویری کلرفل وائبرنٹ, بٹ کوئی میرے اندر ایک اداسی رہتی ہے. میں امی کو اکثر کہتی تھی, وہ کہتی تھی یہ تمہیں میرے سے یہ بیماری لگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. آج کے ایپیسوڈ میں ہماری گیسٹ مشال ملک صاحبہ. تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی. کشمیر کی آزادی کی تحریک پہ ایک ٹکٹ سے آپ ان کو میڈیا پہ دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. آئی ایم ویری گریٹفل آپ نے بلایا. اچھا, میں گفتگو کا آغاز کچھ ایسے کرنا چاہوں گا. جتنی بھی پوڈ کاسٹ میں نے دیکھی, کہانی شروع ہوتی ہے آپ کی انگیجمنٹ سے یاسین ملک صاحب کے ساتھ. میں چاہوں گا آج ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے سے شروع کریں. اپنے بچپن سے متعلق بتائیں کہ آپ ایک نارمل لڑکی تھیں جن کے خواب ہوتے ہیں بس تعلیم حاصل کرنی ہے, گھر بسانا ہے, یا شروع سے ہی آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ میں باقیوں سے مختلف ہوں؟ آئی ڈونٹ نو, آپ مجھے بالکل نا ویسے یہ وہ ایک اور ہی مشال تھی, آپ کہیں دور لے گئے مجھے. اور بٹ میرے اندر آئی تھنک بچپن سے ہی ایک کویسٹ تھی جو ہم اپنے والدین سے سوال پوچھتے تھے کہ ہم کیوں آئے دنیا میں, اللہ کیسا دکھتا ہے, کیا پروف ہے کہ ہم لوگ ہیون میں جائیں گے. اس طرح کے سوال ہم پوچھتے رہتے تھے, فلوسافیکل ٹائپ کے. بائی دا ایج آف لائک آئی تھنک وی ور لائک 5-6 years old, اور کریوسٹی تھی اور ایک اداسی بھی رہتی تھی ایز آئی بیکیم اے ٹین ایجر. وہ والی اداسی نہیں کہ بھی ناشکری ہے یا کچھ, بس ایک کویسٹ ہوتی تھی جیسے یہاں دل اتنا نہیں لگتا. آپ کہہ دیں کوئی, تو بعد میں پتہ چلا کہ شاید وہ ایک ریسٹلیسنس اللہ نے ڈالی ہوئی تھی, ایک جو کھوج میں آپ لگے ہوتے ہیں, اور نماز میں بھی دعاؤں میں بھی اللہ سے بس پوچھنا کہ ہم کیوں آئے, یہ جستجو رہتی تھی. آئی ڈونٹ نو. اور میں ایک آرٹسٹ تھی, پینٹر تھی, تو ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کو دیکھنا, خوبصورتی کو, لینڈسکیپس کو دیکھنا, تو مجھے بچپن سے ہوتا تھا کہ یہ سب اللہ نے بنایا ہے, تو اللہ کون ہے جس اتنا خوبصورتی کو پسند کرنے والا, یا مصور ہو. اور پھر ایک ایک چیز کو دیکھنا, کلرز بہت فیسینیٹ کرتے تھے. اب کلرز میں بھی اوراز ہوتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہے, بٹ ایک بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا ان اوراز میں کیا ہے. خالی وائٹ انرجی تو نہیں ہے, پرپل بھی ہے, گرین کی بہت ایک روحانی ایک سکون, ایک نیچر کی اندر جو ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں جب دنیا کے شور سے ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو نیچر کا بہت شوق تھا. پھر اس کے بعد بلو کلر اسکائز کا دیکھنا. تو آئی تھنک میرے اندر ایک ریبیل ضرور تھا, کویسچن کرنے والا. اور آئی تھنک وہ اپنے میں اس سرچ میں, اس کویسٹ میں اپنی پینٹنگز کے اندر وہ نکالتی تھی. اور
جیسے ابھی آپ پہلے بتائے تھے یو آر این انٹروورٹ, سو ایم آئی, بٹ لائف آپ کو کہاں لے جاتی ہے اور ایٹ دا کراس روڈس, کہ آپ کی ایک ایک چیز مانیٹر کی جاتی ہے, آپ کو جج کیا جاتا ہے, کیسے دکھتے ہیں, کیسی بات کرتے ہیں, اس میں ڈبل ٹرپل لوگ میننگز نکالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. بٹ یہ کہ میں اپنے آپ کو خود بھی نہیں سمجھ سکی میں کون تھی, مگر میرے اندر ایک سوالات بہت جنم ہوتے تھے بچپن سے. اچھا ویسے پتہ نہیں, مجھے یہ سوال تو مجھے بہت آگے جا کے کرنا تھا آپ سے, لیکن ابھی آپ کی بات سنتے ہی مجھے خیال آیا کہ ابھی پوچھ لینا چاہیے. جب ایک شخص ایک جد و جہد میں لگا ہوتا ہے, ایک چیلنجنگ ٹائم کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک وقت میں آپ ایک فریڈم فائٹر کی وائف بھی ہیں, ایک ماں بھی ہیں, اور ایک کاز کے ساتھ بھی جڑی ہیں, اس دوران جب کبھی یہ کرٹک آتا ہے آپ کو تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ مطلب آئی ڈونٹ نو, مجھے کچھ فیلنگ ہوتی نہیں ہے اس پہ زیادہ, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ بہت ہی ینگ ایج میں اسپاٹ لائٹ میں آئی, اور مجھے پازیٹیو بھی بہت بے حد ملا ہے, دعائیں لوگوں کی اور سپورٹ ملا ہے. بٹ جس لینس سے انڈیا نے ورلڈ میں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی, اور کوشش کی جیسے کہ اس محبت کو کوئی ایسا رنگ دیا جائے جو وہ ہر چیز کو دیتے ہیں, چاہے وہاں پہ کوئی ایک پتا بھی گر جائے کہ یہ آئیسائی نے کرایا ہے, کوئی پتنگا بھی آ جائے وہاں پہ, کوئی چڑیا بھی آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پجن بھی جو ہے, آپ کو پتہ ہی نا پجن, آپ کو تو ایجنٹ وارفیئر, ہاں جی, ایجنٹ کے نام سے بھی منسوب. اٹس انٹرسٹنگ, اٹس ناٹ اٹس از اے ٹکر لی ہے, محبت کی ہے, اور دشمن بھی بہت بڑا ہے اس محبت کو توڑنے والا. تو بالکل ایک جس طرح بچپن میں ہم فیری ٹیلز دیکھتے ہیں کہ ایک پرنس ہے اور اس کو کوئی پسند آ گئی, اور پھر اس کے بعد کوئی بڑی وچ آ گئی اور پھر اس نے کوئی اسپیل کاسٹ کر دی. تو یہی ہوتا ہے نا زندگی میں بھی, تو ولنز ہوتے ہیں, اور یہ تو ایک مشن کوئی ایک پرنس کا نہیں ہے, یہ تو غلامی کے خلاف کھڑا ہونا, حق پہ کھڑا ہونا, تو معمولی مشن تو نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر پیار کیا تو ڈرنا کیا, تو بہت برداشت کیا. تو اس وقت اس طرح کے لیبلز لگانا جب ارلی 20s میں تھی کہ آئیسا ایجنٹ, کسی اور نے شادی کرائی, پلانٹڈ ہے, اب ہنسی آتی ہے. اتنا یہ گھس گیا یہ نیریٹیو اتنا زیادہ کہ اگر کوئی یہ نہ کہے تو پھر وہ بات اسٹرینج لگتی ہے. تو بٹ آئی انجوائے اٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو, ایک مطلب کہ آپ خوشی سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مرچیں لگ رہی ہیں, ان کو کچھ ہو رہا ہے, تو اف آئی ایم ناٹ افیکٹنگ دیم, اف میری آواز جو ہے وہ ان کو جو کسی بھی صورت جو ہے وہ امپیکٹ نہیں ڈال رہی انڈین آڈینس پہ یا ورلڈ پہ یا کشمیر کے اوپر, تو وہ کیوں مجھے کرٹیسائز کریں گے, کیوں ٹائپ بھی کریں گے, کیوں ان کے فیک آئی ڈیز کے تھرو پاکستانی نام لگا کے, مسلمانوں کے نام, ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے نام لگا کے اکثر وہ جو ہے وہ ٹرولنگ کریں گے. تو آئی انجوائے اٹ. مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کا مطلب میرا کام ٹھیک چل رہا ہے, کہ میری جو آواز ہے اپنے شوہر کے لیے یا اپنی قوم کے لیے, آزادی کے لیے, وہ میں ٹھیک ڈائریکشن پر ہوں. بہت سارے لوگوں نے آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھ رکھے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ آپ اس چیز کا ذکر کر چکی ہیں کہ آپ کو یاسین ملک صاحب میں کیا اچھا لگا, یہ تو آپ بتا چکی ہیں. اچھا وہ تو ایک خاص آدمی ہیں, انہیں آپ میں کیا اچھا لگ گیا تھا؟ یہ آپ ان سے پوچھیں. نہیں, انہوں نے کبھی بتایا تو ہوگا آپ کو. بہت کچھ بتایا ہوا انہوں نے, بلکہ انہی کی خواہش زیادہ تھی اس وقت. تو وہ خود ایک تھنکر اور ایک بڑے رومانٹک پوئٹک سول ہیں, اور ان کو ایکسپریس بھی بہت خوبصورتی سے کرنا آتا ہے اپنی فیلنگس کو. تو بہت سے ویز میں انہوں نے ایکسپریس کیا ہے اور کھل کے کیا ہے, اور وہ اس طرح کے انسان نہیں ہے جو کہ چھپاتے ہیں اپنی فیلنگز. ہی از این ایکسٹروورٹ, جو دل میں ہے وہ بول دیتے ہیں, اور میں اتنی شائع ہوں. اور پھر آہستہ آہستہ کیونکہ پبلک لائف تھی تو ہر کسی کی آج تک کیوریوسٹی یہی ہوتی ہے. 16.5 ایئرز ہو گئے, کیسے منگنی ہوئی, کیسے شادی ہوئی. تو یہ کیونکہ یہ ایک واقعی فیری ٹیل ہی تھی, ایک فوک ہیرو, اور پھر 2 ملکوں کے بیچ میں ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ, پھر کتنی جنگیں ہوئیں, اور اس کو جو لیڈ کر رہا ہے اس مشن کو آزادی کے,
he falls in love during a peace process and then he's jailed. تو لوگوں کی بہت سی questions ہوتے ہیں. But yes, I think ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو محبت ہو جائے کسی سے تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے اگر آپ کی انٹینشنس ہیں تو. مگر کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس میں کتنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں یا آپ کنٹینیو کرتے ہیں. تو اس محبت میں ہماری اسٹوری میں مجھے نہیں پتا ان کو کیا چیز اچھی لگی, بٹ یہ ہے کہ اس میں ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز بہت ہیں. اس میں بہت سے آئی تھنک آپ کے سول اور آپ کی فیلنگز جو ہوتی ہیں, ایک ہیومن فیلنگز, اس میں بہت سے آبسٹیکلز آتے ہیں. تو شادی کے فوراً بعد ہی تقریباً فوراً بعد یاسین ملک صاحب کی گرفتاری ہو گئی اور حالات اس قدر بدل گئے, تو آپ ذہنی طور پہ تیار تھیں جب آپ نے شادی کا فیصلہ کیا؟ آپ کو اندازہ تھا کہ زندگی جو ہے وہ اس قدر مشکل موڑ لے سکتی ہے کہ یہ سب اچانک ہو جائے گا؟ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پٹ اٹ انٹو ورڈس, کیونکہ کوئی بھی چیز انسان کو مطلب کہ پہلے سے اپنا فیوچر تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا, مگر کچھ چیزیں بہت آبویس ہوتی ہیں. یاسین ملک, سیکنڈ ہوم از جیلز, پوری باڈی پہ ٹارچرز, اتنا بڑا مشن, پھر پیس پروسیس ختم ہو گیا تھا جب ہماری منگنی ہوئی. مطلب یہ نہیں تھا کہ پیس پروسیس تھا, آگے امید تھی. تو پھر ان کا ایسا 3rd ڈگری ٹارچر کے بہت چانسز تھے کہ وی کوڈ ناٹ ہیو چلڈرن. اس طرح کا 3rd ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے. ہماری لو اسٹوری میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جو ہماری شادی ہے وہ خود ہی ایک ریزسٹنس بن گئی ہے اگر آپ دیکھیں. مطلب کہ اٹ از بیکم اے فریڈم اسٹرگل. دا لو اسٹوری ہیز ٹرانسفارمڈ انٹو دیٹ. تو یہ ایک تحریک بن گئی ہے خود اپنے آپ میں ہی. اور اس میں ہر طرح کا رکاوٹیں, اس میں ہر طرح کی آئی تھنک ہر طرح کی والز ہیں کرائی جاتی ہیں, مگر بانڈ نہیں ٹوٹ رہا. ہر طرح کی رکاوٹیں ہیں, ہر طرح کی بندشیں ہیں. مطلب آپ دیکھ لینا 16.5 years ہو گئے ہماری شادی کو, اور 60-70 days کا ہمارا فزیکل ساتھ رہا ہے. بچی کے ہارڈلی 30 days گزرے ہوں گے والد کے ساتھ. تو یہ کوئی ایک مجھے اللہ کے راز, مطلب یہ کوئی اللہ کا ہی کوئی راز ہے جو میری جتنی چھوٹی سی عقل ہے, کہ یہ کوئی ان اٹ سیلف ایک پروٹیسٹ یا ایک ٹیسٹمنی بن گئی ہے دنیا کے سامنے کہ اللہ بھی مجھے بھی ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ہاؤ لانگ کین یو انڈیور دس. جب یاسین ملک صاحب کی آپ کو کال آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں بہت دور جا رہا ہوں, اور کال ختم ہوتے ہی آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا؟ کیا آپ نے یہ فیل کیا کہ اب مجھے بہت مضبوط بننا ہے, یا آپ کو لگا کہ اب میں بہت کمزور ہو جاؤں گی؟ دیکھیں, سارے جو ایک نارمل انسان کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں, ایک نارمل لڑکی میں سارے میرے اندر وہی ایموشن جو اللہ نے ہر میں ڈالے. فکر بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, پینک بھی ہوتی ہے. وہ بہت پینفل ٹائم تھا, اور ابھی بھی اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی آئی ایم لیونگ ود آل دیٹ گریف, اینڈ وہ روز آئی گو تھرو اٹ ایوری مومنٹ. وہ جو ایک فزیکل جو ایک ایبسنس ہے ان کی ہماری لائف کے اندر, بٹ دیٹ فائر از برننگ, اٹس برننگ. دیٹ جو سولز کو تو کوئی کیج نہیں کر سکتا نا. کچھ چیزوں میں آپ کا آئی تھنک آپ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو کہ ہر ایک عورت کا جو ایک بظاہر جو شادی ہوتی ہے, سب کی لائف کے چیلنجز ہوتے ہیں. ایک سیفٹی ہوتی ہے, ایک گھر کا سکون ہوتا ہے, اور نارمل چیزوں چیلنجز, بٹ ایک فریڈم فائٹر کے ساتھ اور پھر یہ اس طرح کی لائف, آئی تھنک ہمارا واقعی میں ایک سول کا ہی رشتہ ہے جو سب سے بڑا میں کہوں گی کہ مور دین اینی تھنگ ان دا ورلڈ اٹ از, آئی کال اٹ اے اسپریچول میرج. اور اسپرٹ کے تھرو آپ کو جو بھی چیلنجز آ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا نا اپنا آپ کا, تو ایز وی
فیس دا چیلنج. آپ کو لائف میں جب چیلنجز آتے ہیں آپ کو تبھی پتہ چلے گا نا کہ ہاؤ یو ول ریئیکٹ ٹو اٹ. تو جب ہم اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں تو ہم خود بھی, ہمارے لیے بھی ایک یہ اویکننگ ہوتی ہے کہ یہ بھی کوالٹی ہمارے اندر تھی کیا, ہمیں پتہ تھا. یہ ٹریجرز جو ہم نے لائف کے ایکسپیرینسز سے ہمیں ملتے ہیں نا, ہاؤ وی ریئیکٹ ٹو دا ہیپینس, دا سیڈنس, وٹ ایور وی فیس ان لائف, ہاؤ وی ڈیل ود اٹ. تو we also get to know ourselves through this journey. So love is a testimony. It is a protest in our case. It is a rebellion. It is a revolution. And it's going all the time. And کس جگہ پہ جا کے آپ کو لگا تھا کہ یہ معاملہ اب چند مہینوں کا نہیں ہے, سالوں کا نہیں ہے, شاید دہائیوں پہ محیط ہو جائے, اور پھر آپ کو لگا کہ اب مجھے بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بلڈ کرتی ہیں اوور ٹائم. یہ ایک دن کا فیصلہ نہیں ہوتا کسی کا بھی کہ ہاں جی یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ ہر مومنٹ کے ساتھ آپ کا ٹیمپرمنٹ کتنا ایکسیپٹ کر رہا ہے, کتنا زیادہ سسٹین کر رہا ہے وہ پریشر کو. آپ کو پریشرز ہی ہیں نا یہ بیسکلی. اب یہ وار آف نروز ہی ہے نا جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور یہ نفس کی جنگ ہے آپ کی مطلب کہ آپ کی لائف میں وہ چیزیں کوئی بھی نہیں ہو رہی جو آپ کو کہیں سے انڈیکیشن آ رہی ہے کہ یہ کہیں نارمل ہو جائیں گی, بٹ یو آر فائٹنگ. تو یہی جو فائٹر اسپرٹ ہے یہ بیسکلی یہی ہے کہ ول آئی سرینڈر ناٹ. تو وہ بار بار جب بھی when I'm in more grief یا more stress, تو اس کا سیکرٹ یہی ہے جو میں نے آپ کو پچھلے بھی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ جو میری والدہ نے بھی کہا, جسٹ بینڈ ڈاؤن. جو the world is trying to bend you down, just bend down in سجدہ. آپ اپنے اس کے اندر اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ کرائیں, روئیں, جھک جائیں, اور وہیں سے کچھ ملتا ہے جو کچھ بھی کبھی ملا ہے, اس کے علاوہ تو کہیں سے نہیں ملا. اکثر پوڈ کاسٹ میں آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ مجھے تیار کر رہی ہیں اس سب کے لیے اپنی تربیت کے ذریعے. اب آ کے آپ کو لگتا ہو ان کے میسیجز, ان کی باتیں, she's always with me. she's always with me. and جو اس طرح ان کی شہادت ہوئی, the way we physically lost her, she was poisoned and her kidneys failed, اور جو ڈوول کی تھریٹس تھیں کہ گھر میں گھس کے ماریں گے, تو we were mentally prepared, but I didn't know کہ she would go so soon. she was the rock. but یہ ہے کہ انہوں نے مجھے, کاش آپ کی ملاقات ہوئی ہوتی ان سے. she was really an iron lady. اور انہوں نے زندگی میں کبھی مطلب کہتی تھی سرینڈر تو آپشن ہی نہیں ہے, اور انہوں نے لائف میں بہت سے چیلنجز دیکھے. she became a widow at a very young age. پھر کورٹ کیسز, پالیٹکس میں وہ تھیں, پھر ویمن کے سیٹس کے لیے سینٹ میں she fought for that, آرڈیننس ریپیل. ان کی اپنی فیملی میں فاطمہ بیگم, ان کی گرینڈ مدر جو تھیں, شی واز پارٹ آف دا فریڈم موومنٹ ود بیگم فاطمہ جناح. اور پھر مطلب کہ فیملی میں ان کی ایسی ڈائنامک لیڈیز آئیں. ایک ان کی ریکٹر ایجوکیشن بنی کشمیر کے اندر پری پارٹیشن. تو بڑا ایک ان کی طرف سے ایک ہمیشہ مجھے ایک سورس آف ہوپ اور اسٹرینتھ ملتا تھا. اور وہ کہتی تھیں ڈرپوک جو ورڈ ہے, وہ میری اولاد ڈرپوک نہیں ہو سکتی. اور جب شادی سے پہلے بھی انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے, اس کی فین بن سکتی ہو, وہ دنیا اس کی فین ہے, مگر لائف پارٹنر یاسین ملک کا تو اس کے لیے تو دل کلیجہ چاہیے. یہ تو بہت کانٹوں کی سیج ہے. تو وہ جو ساری باتیں آپ ان سے ڈسکس کرتی تھیں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, آپ وہ ساری باتیں کس سے کرتی ہیں آپ؟ وہ باتیں تو اسپریچولی انہی سے کرتی ہوں, میں کنیکٹ کرتی ہوں. اور شہید کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہیں, تو اللہ نے جس طرح میری کمیونیکیشن, بہت بلیسڈ ہوں کہ خواب آتے ہیں. خواب بھی ایک ہماری جس طرح کی سچویشن ہے اس میں ملاقات کا ایک وہی ذریعہ رہ گیا ہے, چاہے وہ یاسین صاحب سے ہو, چاہے میری والدہ سے ہو, چاہے اللہ سے کوئی گائیڈنس کی بات ہو. تو خوابوں پہ ابھی تک کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں آئی انڈیا کی کہ اس کے اوپر کوئی کرفیو لگ جائے. اچھا, شاید آپ کے علم میں ہو, میں اس سبجیکٹ پہ بہت بات کرتا ہوں, اور
ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی خواب میں آ کے گائیڈ کرتا رہے؟ اکثر میں سمجھتی ہوں کہ جو میرا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ریئل بانڈ ہے وہ اسپریچولی ہے اور ڈریمز کے تھرو ہے، اور اس نے واقعی میں پروف بھی کر دیا ہے دنیا کے اندر کہ ہمارے میٹر میں کہ جو بھی یہ جو ویژنز آتے ہیں ہم لوگوں کو، یہ پروف ہیں کہ محبت اور یہ رشتے کسی قید کے محتاج نہیں ہیں. you have wings to fly. You can fly and you can connect so deeply with the person you love. اور جب سولز کنیکٹ کرتے ہیں اور جو اس میں میسیجنگ ہوتی ہے، جو اس کے اندر جو فیلرز دیے جاتے ہیں، واقعی جب when you wake up تو وہ اس کے اندر اس انرجی وہ آپ کو فیل ہوتی ہے. اگر اس کے اندر کوئی مثال کے طور پہ کسی کو ایک نائٹ میئر آیا ہے تو جب وہ اٹھتے ہیں تو ٹھنڈے پسینے، ہارٹ بیٹ تیز، پینک ہوتی ہے. تو یہ ایک ورلڈ ہے، ایک پورا ورلڈ ہے، اور آئی ایم موسٹلی ان اے ڈریم لینڈ. میرے لیے ڈریمز بہت پریشیس ہیں. کوئی ایسا خواب شیئر کریں گی کہ آپ کو لگا ہو اٹھنے کے بعد کہ آپ کا دل کرتا ہو کہ یہ خواب طویل ہو جانا چاہیے تھا؟ بہت سے خواب آئے. اگر مجھے خواب نہ آئے تو میں نہیں سمجھتی کہ میرا اتنا اسٹرانگ بانڈ کنٹینیو کر سکتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اور کبھی کبھی ڈل لیک کے پاس کسی شکارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باتیں ہو رہی ہیں، اور کبھی کبھی جیل میں ہیں تو اسمائل کر رہے ہیں اور میں تھوڑی سی اداس ہوں تو he'll just hold my hand and say that I'm here. And these are very it is a blessing. Dreams are a blessing in my case. And کوئی ڈینجر ہو ان کی ہیلتھ، کوئی کچھ اس طرح ہو تو جس طرح کہتے ہیں نا ٹیلیپتھی چیز ہے، اور بھی ویژنز ہوتے ہیں ڈریمز، تو اس طرح کہیں نہ کہیں کوئی وائبریشنز، ہارٹ بیٹ، اس طرح چیزیں چلتی ہیں. آپ کو کانوں میں کچھ نہ کچھ فیل ہوتا ہے جیسے کہ کچھ اٹس این ایمرجنسی سچویشن، چاہے کوئی خبر آ رہی ہو یا نہیں. اکثر تو خبر بہت مشکل سے آتی ہے. تو یہی ہے کہ بس ایک گیٹ وے ہے آف کمیونیکیشن اور ایک گائیڈنس ہے، اور اللہ کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈیوائن کالنگ ہوتی ہے. اور منگنی سے پہلے بھی مجھے بہت خواب ان کے بارے میں آئے تھے. تب آپ ان کو جانتی تھیں یا نہیں جانتی تھیں؟ جی جانتی تھی. اچھا جانتی اس کے بعد کچھ ان کو ملنے کے فوراً بعد بہت ہی کوئی روحانی قسم کے خواب آئے جو میں پبلکلی نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ وہ ان کا ایک پردہ ہوتا ہے. مگر یہ ہے کہ ان کو میں نے اپنی والدہ سے بھی شیئر کیا اور میں انہیں کو ہی فالو کرتی گئی، اور وہ میرے خواب مجھے وہاں لے گئے، اور کوئی ورلڈلی طاقت نہیں لے کے جا سکتی تھی وہاں پہ. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے، اب آپ خود بھی ایک ماں ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ماں جب ایک بیٹی کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، پہلے آپ خود اس پروسیس سے گزرے، اب رضیہ ہیں آپ کے ساتھ، تو کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سوچ اور تربیت میں ایک ماں کو اپنی بیٹی کو ضرور دینا چاہیے جو کہ زندگی میں اس کے بہت کام آئے؟ آئی تھنک کانفیڈنس ٹو فائٹ فار یور رائٹس. اور یہ بچپن سے ہی انکلکیٹ ہمیں کرنا چاہیے، بیٹوں میں بھی اور بیٹیوں میں بھی. اور بیٹوں میں خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں ٹو رسپیکٹ دیئر کلاس فیلوز ہو آر فیمیلس، کیونکہ یہ جو اسٹیریوٹائپ تھنکنگ ہے کہ عورتیں ویک ہیں یا لڑکیاں جو ہیں کمزور ہیں، حالانکہ لائک اکثر کلاس میں لڑکیاں ہی ہوتی ہیں. خیر اب تو ہر فیلڈ میں ایکسیل کری ہیں، بٹ رسپیکٹ، آئی تھنک دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ٹیچ دا گرلز اینڈ دا بوائز، our children, to respect each other. And then choices should be their own, but یہ ہے کہ ان کو یہ بھی سکھانا کہ جھوٹ نہ بولو، جو بھی تمہارا اوپینین ہے بول دو. اگر ہم ان کو کہتے ہیں نا بند کر دیں، یہ نہیں کرنا، گھٹ گھٹ کے ڈسپلن خالی بتائیں گے،
جو کہتے ہیں نا چھوٹی ایج میں آپ ڈسپلن, تو وہ پھر بہت سی وہ چیزیں جو کویسچنز ہیں, کیونکہ ہمارے والدین, مائی فادر واز اے پروفیسر اینڈ اے فلاسفر اینڈ آئی مدر واز اے پولیٹیشین اینڈ اے ہیومن رائٹس سوشل ویلفیئر ورک, تو وہ بہت زیادہ انہوں نے نا ہمیں انکریج کیا تھا کہ ہم سوال پوچھیں. اکثر پیرنٹ ٹیچر میٹنگس پہ ہماری ٹیچرز ہمارے پیرنٹس کو یہی شکایت کرتی تھیں کہ آپ کے بچے بہت سوال پوچھتے ہیں, بہت سوال. تو کہتی تھیں اسی لیے تو ہم نے بھیجا ہے اسکول میں, وہ 100 سوال پوچھیں, آپ 100 دفعہ جواب دیں, یو ہیو ٹو سیٹسفائی دا چائلڈ. تو یہ چیز کوشش کر رہی ہوں. اور بچی کے تو خیر بہت سے سوال ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے تو نارمل چائلڈہڈ ہی نہیں دیکھا. اس کی تو آنکھ ہی کھلی ہے فریڈم فائٹنگ کے اندر, پروٹیسٹ کے اندر, نعروں کے اندر, جدائیوں میں. خود اس کے اوپر ٹارچرز ہوئے ایز اے بیبی. تو اس کی ذرا گرومنگ کے اندر یہ بہت ارلی ایج سے اس کے کویسچنز بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کے تھے, اور آدھا سچ آدھا جھوٹ کبھی کبھی چل جاتا تھا کہ ویئر از پاپا, واٹ از پاپا ڈوئنگ, واٹ از جیل, یو نو. تو یہی بتاتی تھی کہ ہی از اے سپر مین, ہی از اے اسپائڈر مین, یو نو, لائک دوز کارٹون ہیروز, کہ وہ اڑ کے آ کے وہ کشمیریوں کو بچا رہے ہیں, انڈین آرمی ان کو مار رہی ہے, تو ہی وانٹس ٹو سیو ہیومینٹی, ہی وانٹس ٹو سیو کشمیریز فرام بلڈ شیڈ. تو شی یوزڈ ٹو تھنک ہز فادر سم لائک یو نو لائک 20-30 feet tall, huge man, you know, who can fly in the skies. تو وہ کارٹونس کو دیکھنا, that's papa, you know. تو پھر اس کے بعد as she gradually started growing older, تو اس کو پھر یہی سمجھایا کہ he's not just your father and I'm not just your mother. We are parents of a nation which is orphaned right now. ہم نے ان کو بچانا ہے. He's the father of Kashmiri children also, not just of Razia Sultan, of other children. And freedom, اس کو نا کافی دفعہ سمجھ نہیں آتا تھا, what is freedom, freedom کیا ہوتا ہے, I don't know, you know, as kids explain کریں تو my mother would be like, you know, یہ بچی, یہ بھی اس میں بھی وہی germs ہیں جو سوال جواب والے. تو وہ یہ کہتی تھی کہ freedom is like, you know, the air you breathe. دیکھ نہیں سکتے but you can feel it. مگر اگر کہیں آپ کو کہیں دھواں ہے, کہیں مٹی ہے, تو you start choking. تو freedom is something like that, you know. It is like the air you breathe. تو اس طرح بچوں کو بھی فلسافیکل پیار سے, کبھی آپ کے خود چھوٹے بچے, آپ کو پتہ ہے آج کل کے جین زی کے بچے کیا ہیں, ان کو آپ لالی پاپ دے کے نہیں سلا سکتے کہ جی. تو اس سارے ٹائم میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ آپ کے ذہن نے یا دل نے یہ سوچا ہو کہ کیا یہ درست فیصلہ تھا, یا پھر ایسا خیال کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے؟ آئی تھنک ہر انسان کو اللہ نے سارے ایموشنز دیے ہیں, اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی تقدیر کہاں لکھی ہے, کہاں پہ اس where exactly would they, you know, fall in love, or who would they marry, or how many children they will have. یہ سب اوپر لکھا ہوتا ہے. اور کچھ چیزوں میں آپ کی ایک انر کالنگ بھی ہوتی ہے ہر انسان کے اندر. اللہ نے ایک وہ والا بھی اینٹنا دیا جو اوپر سیٹلائٹ کنیکٹ کرتی ہے, تو کہیں وہ زیادہ کنیکٹ کر جاتی ہے اور وہ کہتی ہے بار بار کہ دس از اٹ, دس از ویئر یو ہیو ٹو ہیڈ اینڈ یو کانٹ لیو وداؤٹ دس. کچھ ایسے مومنٹس آتے ہیں دین یو ریئلائز دیٹ اٹ ول بی امپاسبل, آئی ہیو فالن سو ڈیپ دیٹ آئی وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو. کچھ ایسے بھی اسٹرانگ ایموشنز آ جاتے ہیں آپ کو, اور یہ ہمارا کوئی اس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے, یہ اوپر سے ہی آتا ہے آپ کو. اور یہ جو میں اکثر کہتی ہوں, یہ آپ کا قتل ہوتا ہے, آپ کے دل کا ایک دفعہ قتل ہوتا ہے جب اللہ نے آپ کو اس کے اندر ایسی کیفیت میں آپ کو لے کے جانا ہوتا ہے. جیسے یہ نہیں دیکھتے آپ, تجارت نہیں کرتے آپ. یہ میری ڈیفینیشن ہے, ہر انسان کی ایک اپنی. تو پھر آپ کے نظر میں اگر ہم اس کو کمپلیٹلی سننا چاہیں, محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے, لا حاصل ہے؟ محبت بت پرستی ہے, صنم پتھر کی مورت ہے, پرستاروں کو مت روکو, پرستش رک نہیں سکتی. واہ, دریاب ہاشمی. واہ. جب ایسی خبریں آتی ہیں آپ کو ابھی, بلکہ میں اس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا, 28 جنوری کو ہیئرنگ تھی, تو ان دنوں تو آپ کو روز عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہوں گے. کیا
چل رہا تھا ان دنوں میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی. ایک تو لوگوں کو یہ بتا دیں جن کو ابھی تک نہیں پتا کہ وہ 28 جین کی جو ہیئرنگ تھی اس کا کیا ڈیسیژن آیا ہے, اور ان دنوں میں آپ کی کیا فیلنگز چلتی رہیں, کیونکہ وہ ایک بڑا فیصلہ متوقع تھا. ایک کچے دھاگے پہ آپ چل رہے ہیں. ہمارا خاندان پچھلے تقریباً 4.5 سالوں سے آج پھانسی اور یہ دھاگا کسی وقت کٹ سکتا ہے. ایک کلف ہینگر سچویشن ہے. موت جیسے کہ پھندا ڈلا ہوا ہے, ہر تاریخ پہ تک ہی کھینچ دیں گے. تو یہ اتنی بڑی ایک اذیت ہے سائیکولوجیکل, اگر اس کو آپ اس اینگل سے دیکھیں, یاسین کے لیے یا ہمارے لیے. اور ان کا جو اکثر جو پیغام آیا ہے کہ اس کا فیصلہ جلدی کریں, اس پھانسی کا, یہ جو لٹکا رہے ہیں بار بار, اور جو ایک میڈیا ٹرائل چلتا ہے گودی میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ, اور پھر ان کی مووی کشمیر فائلز بنی یاسین صاحب کو گاڈ فاربڈ ایک ٹیررسٹ دکھانے کے لیے کہ ہم جسٹیفائی کریں کہ ہم نے پھانسی گھاٹ چڑھانا ہے. ایک پیٹی الیکشن کے لیے ہینگ یاسین ملک ٹویٹر ٹرینڈ چلا کے ان کی گورنمنٹ NIA کے تھرو ڈیمانڈ کرتی ہے. 2 عمر قیدیں بھی انف نہیں ہے. ایک انسان جس کو 5x7 فیٹ کے ڈیتھ سیل میں تہاڑ کے نمبر 7 جیل میں رکھا ہوا ہے, جس کے ارد گرد 16 کمپاؤنڈز ہیں, اور نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. فزیکل اور مینٹل ٹارچر میں اس انسان کو ویسے ہی آپ نے رکھا ہوا ہے. ہارٹ ویلو اس کا 6.5 سالوں سے ایکسپائر ہو گیا ہے, جو میٹالک ہارٹ ویلو ہے. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے, اور یہ میریکل ہے کہ وہ ابھی بھی چل رہا ہے. بیٹری ایک دن بھی فیل ہو جائے نہیں چلتی. تقریباً 6.5 سال ہو گئے ہیں یاسر صاحب. اٹ از ورکنگ اینڈ اٹ از ایکسپائرڈ. اینی ٹائم اٹ کین اسٹاپ اینڈ دا پرسن از ڈیڈ. اور دوسری تلوار ہے اس کیس کی, ابھی 28 کو تھی ہینگنگ کی. یاسین صاحب کا پیغام پہلی دفعہ ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے, پتہ نہیں کیسے لیک ہوئی ہے آن لائن ان کو جو پیش کیا گیا, اور اس میں انہوں نے کہا ہے جلدی کرو نا, جلدی کرو پھانسی کا, جلدی کرو. جج نے آگے سے پہلی دفعہ کہا ہے ہمیں جلدی نہیں ہے, اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمیں جلدی ہے, کیونکہ 2 عمر قیدیں ہو گئی ہیں. تو یہ کلف ہینگر سچویشن ہے. یہ مت پوچھیں کہ کس پین سے, کس کرب سے روح بھی چیخیں. روح کی بھی ایک بہت ایک آواز ہوتی ہے, وہ جو رات کی تاریکی میں, جو تہجد میں جو پین نکلتی ہے نا اللہ کے سامنے, یہ بہت لمبی اذیت ہے. روز تلوار لٹکتی ہے کہ آج جو آپ مطلب آپ کا گریٹسٹ فیئر کیا ہے, میرا یا آپ کا, یہی ہوتا ہے نا. بالکل. اگر اللہ ہمیں بتا دے تم نے اس دن مرنا ہے, تو ہم روز تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے, اسی لیے ہمیں نہیں پتہ. اور یہاں ہمیں روز پتہ ہے کہ کل اچانک مار دیں گے, وہ تلوار لٹک رہی ہے. تو یہ ایک دنیا میں ایک بہت بڑا, آئی تھنک یہ انہوں نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل انہوں نے ہم پہ ڈراما ڈالا ہے, ہمارے خاندان پہ اور تحریک کے اوپر. اچھا, جیسے آپ سب کچھ بتا رہی ہیں, آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ آپ اس کاز کے ساتھ جڑ گئیں تو آپ کا انتخاب ہو گیا ہے اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا کام لینا ہے؟ آئی تھنک ہر انسان کو اللہ نے دنیا میں, یہ میرا ایمان ہے کہ بے مقصد نہیں بھیجا. کوئی نہ کوئی ہم سب کا مقصد ہے, اور وہ اندر جو یہ دل ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے. ہم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہیں تو یہی دل بھاری ہو جاتا ہے, سر بھاری ہو جاتا ہے. جب ہم کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں. یہی ہے نا, میڈیسن ہے. برا کرو گے تو تم
چاہے جتنا بھی قبضہ کر لو اس کی کسی بھی چیز کے اوپر، اس کو کتنا بھی، مگر اندر سے آپ خوش نہیں ہوں گے، خوشی اللہ چھین لے گا. اسی طرح میرا ایمان ہے کہ ہر انسان کا اللہ نے ایک نقشہ جو ہے کھینچ دیا ہے، ایک ڈائریکشن دے دی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فری ول دی ہے دنیا کے اندر. آئی ڈونٹ نو، آپ خود ایک اتنے بڑے فلاسفر ہیں زریاب صاحب، آپ لوگوں کا میں بہت واچ کرتی ہوں اور میں بہت گائیڈنس بھی لیتی ہوں جس میں ان کی فلاسفی ہے کہ ہم ہر چیز پہلے ہی اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کس مشن، ہم نے آسان زندگی مشکل. تو وہ مجھے اکثر یہی بات، میری ان کے ساتھ ڈبیٹس چلتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یو ہیڈ آلریڈی ڈیسائیڈیڈ دس فیٹ، دس واز ان یور آئی تھنک، کیا ان کا ایک ورڈ ہوتا ہے کہ اٹ واز ان یور مائکرو سیلز، اٹ واز دیئر آلریڈی وے بیفور یو انٹرڈ، یور سول انٹرڈ ہیئر. اور یہ بیسکلی آپ کی سول کی جرنی ہے، اور آپ کو جو اندر سے جو چیز آپ کو زیادہ ہٹ کرتی ہے تو وہ ادھر سے انڈیکیٹیشن آتی ہے کہ اس چیز کے اندر آپ نے کوئی غلط موو کیا ہے. اور اگر آپ کا فلو ٹھیک جا رہا ہے تو وہ بھی اسپریچول بھی آپ کا جو اورا ہے، جو اس کے اندر ٹرانزیشن ہے آپ کی باڈی اور سول کی جو کیمسٹری ہے وہ اسموتھلی جائے گی. بٹ دا مومنٹ آپ اپنی وہ اسپریچول کالنگ سے آپ ہٹیں گے تو وہ آپ کی باڈی بھی اور ڈس فنکشنل ہو جائے گی، اس کی کیمسٹری ود یور مائنڈ سول. اور اٹس سچ اے بیوٹیفل تھنگ وچ ہی ایکسپریسز اینڈ یو ایکسپریس از کہ کمپلیٹ ایکولیبریم کیا ہے انسان کا، کسی بھی انسان کا، باڈی، سول اینڈ مائنڈ، جہاں پہ یہ انٹوائن ہو جاتے ہیں. بیسکلی دیٹ از دا گول آف بینگ ہیئر، ان سب کو انٹر لنک کر دینا. آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ آپ نے اپنا پرپز آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے 100%؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس جہد میں رہتے ہیں کہ انہیں پتہ لگ جائے کہ میری لائف کا جو ہے وہ پرپز کیا ہے، اور جن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس پرپز کو بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. I feel that my life is in a tent. بظاہر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اس مشن کی، بات کر رہی ہوں اپنی لائف کی، اپنے سول کی. اینڈ بچپن سے میں اداس ہو جاتی تھی تو میں امی کو کہتی تھی امی میرا اتنا دل نہیں لگتا لوگوں میں زیادہ، میں ملتی سب کو ہوں، مجھے رونق بھی پسند ہے، مجھے میوزک بھی پسند ہے، فیشن بھی پسند ہے. It's not like I'm a dull person. I'm very colourful, vibrant. But کوئی میرے اندر ایک اداسی رہتی ہے. میں امی کو اکثر کہتی تھی، وہ کہتی تھی یہ تمہیں میرے سے یہ بیماری لگی ہے، میرے اندر بھی یہ ہے کہ، اور کہتی تھی یہ ہمارے ریئل ورلڈ، جو ہمارا اصل ورلڈ ہے جہاں کہ ہم ہیں، یہ اس کی کالنگ ہے بیسکلی کہ ہم زیادہ اٹیچ نہ ہو جائیں اس ورلڈ کے ساتھ. تمہاری سول جو ہے اس کو ڈیٹیچ بھی رہنا ہے، چاہے جتنا تم اس مومنٹ میں پریزنٹ ہو اتنا ہی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ دس از ناٹ اٹ، دس از ناٹ فل اسٹاپ، یو آر فرام سم ویئر ایلس. اور وہیں تمہارے سول کی اداسی ہے، اور تم نے اسی فلو میں اس دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے، اپنی اس اداسی کو بھی ٹل اینڈ تم نے کیری کرنا. اور تمہیں اداسی کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم نے اپنے اللہ سے جو ہے جو کنیکشن ہے اس کو نہیں بھولنا. تو یہ آئی تھنک کلندری کہہ دیں، اسپرٹ، ایک ملنگ کی، یا ایک ہے نا سائڈ ایک جس کے اندر آپ کہتے ہیں بس مست ہیں آپ اپنی دھن میں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پاگل تھے امی کو کہ آپ نے بیٹی کا رشتہ کہاں کر دیا، ان کو محبت ہو گئی تھی تو عشق ہو جاتا ہے، مگر آپ کچھ سمجھا دیتی، یہ تو ایک آگ تھا اور پیس پروسیس بھی ختم ہو گیا تھا. وہ تو بندہ جیلوں میں ہے. منگنی اس وقت ہوئی جب پبلک سیفٹی ایکٹ لگا ہوا تھا اور وہ جموں جیل میں بند تھے اور 2 سال کم از کم جیل تھی. تو اس وقت ان کے یہاں پارٹی کے لوگ اور کچھ کرنے والے پنڈی سے آئے اور انہوں نے انگوٹھی پہنا دی. تو مطلب کوئی بیسک سیکیورٹی ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتی ہے. تو وہ اکثر میری والدہ، کیونکہ ان کی بھی بڑی ایک ملنگ سی ایک اسپرٹ تھی، تو وہ کہتی تھی نہیں، لوگ بیٹے قربان کرتے ہیں تحریکوں کے اندر، میں نے بیٹی قربان کر دی. ایک پیرنٹ کے لیے، کیونکہ آپ بھی ایک پیرنٹ ہیں اور میں بھی ہوں، ہم بھی 1000 دفعہ سوچیں گے اس بات پہ.
ایون اف آئی ایم سو بریو. Yes. مگر یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ قسمت میں کہ وہی قربان ہو جائیں گی. مطلب ہوتا ہے نا کہ یہ ہے زندگی کہ آپ کے سب سے پیارے اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس مشن کے اندر قربان کر دیتا ہے. تو پھر واقعی پھر ہم ایک جوگی ہی ہیں اس دنیا میں. اب تو اپنا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. میرے جو ٹریجرز تھے یا میرا کل اثاثہ آپ سمجھ لیں وہ تو تہاڑ میں پڑا ہوا ہے. دوبارہ میری والدہ ہیں اور پیچھے ایک چھوٹی بچی ہے. اچھا مشال، اگر آپ کی ری برتھ ہو ایپیتھیٹیکلی، دوبارہ زندگی ملے، تو اسی زندگی کا انتخاب کریں گی، اسی راستے کا انتخاب کریں گی؟ میں سمجھتی ہوں ابھی بھی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اگر مجھے پھر چانس ملا. یہ سب اوپر لکھا ہوتا ہے. اور اگر اللہ نے مجھے اسی اسپریچول اورا کے ساتھ، اسی اورا کے ساتھ پھر سے بھیجا دنیا میں، تو شاید کچھ یہی ہوگا یا اس سے بھی آگے ہوگا کچھ. اگر آپ کو کوئی ایک اختیار مل جائے ایک چیز کرنے کا، اور اسٹیٹ کہہ دے یا جیسے بھی، تو وہ ایک اختیار کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بہترین استعمال کیا کریں گی؟ آئی تھنک آئی ایم اے فریڈم فائٹر. اور فریڈم کے لیے چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ پیلسٹائن ہو، ان بڑی ریولیوشنز اور موومنٹس کے لیے کوئی بھی میرا جو رول اللہ نے لکھا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی آن اے بگ پیڈیسٹل اور ناٹ. یہ اللہ چنتا ہے جس سے جو اللہ نے کام لینا ہے. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، نہ پہلے نہ اب ہے. اور اگر کوئی بھی ایسی کوئی چیز ملے ان مشنز کو پاور دینے کے لیے، انسانیت کے لیے، آزادی کے لیے، تو اس میں جتنی بھی مطلب میرے اندر جتنی بھی ہمت سکت ہے، آئی ول گیو مائی 100%. ڈر لگتا ہے آپ کو ابھی بھی؟ سارے ڈر روز فیس کر رہی ہوں اپنی زندگی میں، اپنے پیاروں کو کھونے کے، اس مشن کے، اتنی شہادتیں، اتنی قربانیاں، اور پوری قوم جو ہے اس وقت بے آواز ہے. وہ قوم پیلسٹائن کی پھر بھی آواز دنیا میں آ رہی ہے، گونج رہی ہے. کشمیر کی کوئی آواز نہیں ہے. سارے لیڈرز بند ہیں. 10 گنا زیادہ بربریت وہاں ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اگر کمپیئر بھی کریں نیتن یاہو اور مودی کو، تو کچھ نہ کچھ انفارمیشن پیلسٹائن کی دنیا کے سامنے آ رہی ہے. میڈیا پر رپورٹس آ رہی ہیں، فوٹیجز آ رہی ہیں. ان کی لیڈرشپ باہر کے ملکوں میں جا رہی ہے، ان کی ایمبیسیز ہیں، ان کی انفارمیشن آ رہی ہے. فیکٹ فائنڈنگ مشنز کبھی نہ کبھی جا رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز ان کو آبزرور اسٹیٹس دے رہی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. بورڈ آف پیس فار غازہ بن رہا ہے. چاہے اس پہ جتنے بھی ہمارے اعتراضات ہوں یا کویسچنز ہوں، مگر دنیا بول رہی ہے. اور پھر ایک ایسی قوم ہے جس پہ کسی کا فوکس نہیں، جس میں اتنا بلڈ شیڈ ہے، جس میں اتنا سائلنس آ گیا ہے، جہاں اتنے آئرن کرٹنز ہیں. جو دنیا کا سب سے ڈینجرس اسپاٹ ہے پوری اس دنیا کا. ایران اسرائیل وار ہوئی، وہ نیوکلیئر نہیں گئی. آرمینیا کی جنگ نیوکلیئر نہیں گئی. یوکرین رشیا نیوکلیئر نہیں گیا. یہاں تک کہ اسرائیل پیلسٹائن وار نیوکلیئر نہیں گئی. پاکستان میں دہشت گردیاں ہوئیں، وہ نیوکلیئر نہیں گئی. انڈیا میں بھی لال قلعہ یا جہاں بھی گئی فالس فلیگ نیوکلیئر نہیں گئی. مگر اس پوری دنیا میں جب مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ ہوا 2019 میں، تو آپ کو یاد ہے 27 فیبرری 2019 کو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. 9/11 کے بعد بھی افغانستان کے اندر جو بھی وار آن ٹیرر ورلڈ میں ہوئی، وہ نیوکلیئر نہیں گئی، حالانکہ ورلڈ آرڈر بدلے. اور اب جب پہلگام میں 26 معصوم لوگوں کو دہشت گردی میں قتل کیا گیا، اور ایک الیکشن جیتنے کے لیے ایک فالس فلیگ ایک دفعہ پھر ریپیٹ ہوا، جو پہلے اسکرپٹ ریپیٹ کی جاتی ہے، جس پہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن نہیں بھیجی گئی،
انڈین کے پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈبیٹ نہیں ہوئی. سیکیورٹی تھریٹس تھیں تو کیوں وہاں پہ سیکیورٹی نہیں تھی؟ بہت سے کویسچنز رائز ہوتے ہیں. اور وہ کیوں وہ چت سنگھ پورہ کا جو میسیکر تھا اس کی ریپیٹیشن تھی جو بہت سال پہلے جب وہاں پہ بل کلنٹن آئے اور اب جے ڈی وینس آئے وہاں پہ. تو یہ بہت سی چیزوں کا ایک ریپیٹ ٹرانسمیشن جو ہوئی، مگر کیونکہ وہ مقبوضہ کشمیر میں وہ ایک دہشت گردی ہوئی تو فوراً ہی ایک ایسی فل فلیج جنگ شروع ہوگی. واحد وہ جنگ جس پہ 2 ورلڈ پاورز چائنا اور امریکہ اکٹھے ہو گئے کہ اس کو سیز فائر پہ لے کے جایا جائے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک رول پلے کیا، فیلڈ مارشل نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. تو دس از واٹ کشمیر از، کہ 26 لوگ ہوں یا ایک شخص ہو، اگر وہاں پہ اس کے ساتھ کچھ ہو تو وہ پورا خطہ جو ہے تباہ ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ پھر اس کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے، امیجن کر لیں اس تحریک کا جس وقت تہار کے ڈیتھ سیل میں، اف ہی گیٹس مرڈرڈ، ہینگڈ، یا جیل کے اندر ہی وہ ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے جو ان کی میڈیکل ایمرجنسی بنی ہوئی ہے، تو ہاؤ دا پبلک آف کشمیر ول رسپونڈ. یاسین ملک صاحب اپنا کیس خود فائٹ کر رہے ہیں شاید، اس کی کیا وجہ ہے؟ لائر کیوں نہیں لیتے وہ؟ لائر کا بھی تو فیل راجہ صاحب ان کے لائر تھے. مسٹیریسلی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح ہماری والدہ کے ساتھ، اس طرح بہت سے اگزامپلس ہیں. وہ کوما میں چلے گئے، ان کی ڈیتھ ہوگی. اکثر کشمیری لائرز کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے جو تحریک کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. تو یاسین صاحب نے یہی کہا کہ میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا. وہ کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے، اور یہ ان کا رائٹ ہے. کسی بھی شخص کا پوری دنیا میں اپنے مقدمے کی وکالت کرنا یہ اس کا بنیادی رائٹ ہے، چاہے وہ کسی وکیل سے کرے چاہے وہ خود کرے. وہ رائٹ نہیں دیا گیا ان کو. ابھی بھی جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں آن لائن، ان کو پریزنٹ جب کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس میں بھی لکھا ہے، اپنی ول میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھے اکثر میوٹ کر دیا جاتا ہے جب میں بول رہا ہوتا ہوں. جب جج بول رہا ہوتا ہے تو جج کی آواز بند کر دی جاتی ہے، مجھے فزیکلی پروڈیوس نہیں کیا جاتا. کراس ایگزامینیشن پوری دنیا میں جو میکینزم ہے اس کے اندر آپ کو فزیکلی وہاں پہ ہونا ہوتا ہے. 36 ایئرز پرانے ریڈنڈنٹ ٹائم بار کیسز جو ہیں وہ ری اوپن کیے جاتے ہیں. جب یاسین صاحب کو 35 ایئرز پہلے جو انہوں نے آلموسٹ 35 ایئرز جو مسلح جدوجہد کو انہوں نے پرامن میں تبدیل کیا، جب وہ جیل میں تھے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے، ورلڈ باڈیز نے، انڈیا کی فلاسفرز، تھنکرز نے آ کے ان کو جیل میں کنونس کیا کہ آپ جناح کی طرح، آپ گاندھی کی طرح پرامن تحریک کو چلائیں تو دنیا آپ کی آواز سنے گی. تو انہوں نے جب کیونکہ وہ کمانڈر ان چیف تھے اس پوری موومنٹ کے، جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، جس طرح انڈین آرمی چیف ہیں، ہی واز ہیڈنگ اٹ. پہلی دفعہ کشمیر کی ہسٹری کے اندر کسی نے بندوق اس طرح یا ویپن اٹھایا تو دیٹ واز یاسین ملک. حالانکہ یہ لیگل ان کا رائٹ ہے اگر یونائٹڈ نیشنز کے مطابق دیکھا جائے کہ اگر ایلین آکوپیشن فورس زبردستی آپ کی زمین پہ قبضہ کرے تو آپ اپنی زمین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، آرم ریزسٹنس کر سکتے ہیں. مگر انہوں نے خالی کشمیریوں کے لیے نہیں پرامن جدوجہد کا انتخاب کیا، بلکہ اس پورے خطے کو ایک نیوکلیئر جنگ سے بچانے کے لیے انہوں نے پرامن رستہ اختیار کیا. تو وہ خالی JKLF کے یا حریت کے یا جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ کے چیئرمین نہیں ہیں، بلکہ وہ ورلڈ کے پیس کے لیڈر ہیں. اگر انہوں نے یہ ڈیسیجن اس وقت امن کی نہ لی ہوتی، پرامن جدوجہد کی، تو یاسر صاحب اس وقت لاکھوں لوگ، ایک پیرلل لاکھوں کشمیریوں کی ایک آرمی ہوتی وہاں پہ، اور بہت پہلے ہی یہ فل فلیج نیوکلیئر ایسکیلیشن کی طرف بلکہ ہو چکی ہوتی، اور پھر پورنیا میں وہ تباہی آنی تھی. تو انہوں نے تو امن کا ساتھ دیا، انہوں نے پرامن سلوشن کا ساتھ دیا، اور اس کے پیچھے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اتنے معصوم لوگ شہید ہوئے، اور یہ ایک ان پاپولر ڈیسیجن تھا. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دور میں جو انہوں نے ڈیسیجن لیا تو بہت لان تان ہوئی، بہت اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا.
انہوں نے اگلی نسلوں کا, دنیا کے خطے کی اگلی نسلوں کے لیے سیکریفائس دی. اور آج وہ اکیلا شخص تہار کے ڈیتھ سیل کے اندر پھانسی گھاٹ پہ چڑھنے والا ہے, اور کوئی اس کے لیے اس طرح آواز نکلنے کے لیے نہیں نکل رہا, نہ ہندوستان سے, نہ پاکستان, نہ دنیا. جس طرح ان کے لیے ان کی جان کو بچانے کے لیے اس خطے اور دنیا کو امن کی طرف لے کے جانے کے, یہ سیز فائر کیا ہے؟ یہ سیز فائر تو بہت فریجائل ہے, بہت ویک ہے, کیونکہ یہ پاز بٹن آیا ہے. اور اصل مسئلہ تو کشمیر ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت دفعہ کہا ہے, فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہی تو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک جنگ فل فلیج شروع ہو جاتی. اچھا, یہ آپ نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا ہے, اس کا کیا پرپز ہے اور اس کا رسپانس کیا ہے آپ کے لیے؟ جی بالکل, میں یہ پکچر ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک تصویر لے کر ہم مارکیٹس میں نکلے, اور اب آیا میں نے پہنا ہوتا تھا اور کوئی پہچان نہیں رہا ہوتا تھا ہمیں, اور لوگ آتے تھے کہ جی یاسین صاحب کی پکچر کس نے پکڑی ہے, خیریت تو ہے؟ تو جب بتایا کہ آئی ایم ہز وائف, تو لوگوں نے چیخیں ماری, رونے لگ گئے. انہوں نے کہا مرد مر گئے ہیں جو آپ عورتیں سڑکوں پہ نکل آئی ہیں, آپ کی بہن اور چھوٹی سی بیٹی. اور کچھ نے یہ کہا کہ جی آپ نے بہت دیر کر دی. تو یہ تصویر ہے جو کہ عوام میں نکلی, کوئی بڑے بڑے بینرز بل بورڈز نہیں تھے, چھوٹی سی تصویر. تو الحمدللہ جو پیار پاکستانیوں نے دیا ہے, سندھی ہوں, بلوچی ہوں, پٹھان ہوں, پنجابی ہوں, کشمیری ہوں, اٹ از انپریسیڈنٹڈ. اور میں سمجھتی ہوں اس نے مجھے اتنی انرجی دی ہے ان غموں میں, بلکہ باقاعدہ ایک وائٹامن تھیراپی ہے جو میں روز عوام کے سمندر میں ہوتی ہوں, اور جو پیار, جو دعائیں اور جو جوش ہے سب کے اندر. تو یہ ہے وہ تصویر جس کے ساتھ آپ سب کی محبتیں جڑی ہوئی ہیں, پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی عوام کی. 5 فروری کے حوالے سے آپ کا کوئی میسج؟ دیکھیں, میرا سب سے پہلے میسج تو آپ کے تھرو کہ تھینک یو, آپ نے پوڈ کاسٹ کیا, آپ نے ہمیں اسپیس دی, آواز دی تحریک کو, کشمیریوں کو, ایک ایسی قوم جس کی آواز اس وقت پوری دنیا میں دبی ہوئی ہے. مگر جب پہلگام ہوا تو دنیا کو پتہ چل گیا کہ سیکنڈز میں یہی خطہ, یہی کرونک مسئلہ ہے جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, جو پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک دن میں پہلگام کے بعد منیمم لاس کتنا ہوا ہے اس خطے میں پاکستان کو؟ ایک دن کا $4 to $5 billion, اور انڈیا کو $16 to $20 billion ڈیلی. اس کی جو پیس اور اکنامک کاسٹ ہیں, جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ان امیجنیبل ہے. اور تب تک ہندوستان کی جو دہشت گردی, جو پراکسیز جو ڈوول کر رہا ہے, کھلے عام وہ تو ایڈمٹ کرتا ہے, ایڈمیشنز ہیں اس کی. وہ کہتا ہے کہ تم کشمیر کرو گے چھیڑا چھاڑی, تم ممبئی چھیڑا چھاڑی کرو گے تو ہم پورا بلوچستان لے لیں گے. جلسوں میں مودی کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے, ہم نے بنگلہ دیش بنا دیا, ہم نے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو توڑ دیا, ہم آگے بھی کریں گے, اور گھر میں گھس کے ماریں گے. اور ہمارے گھر میں تو گھس کے مارا نا, قتل کیا. ان کی جو ٹیرر نیٹ ورک ہے, ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا پوری دنیا میں, پہلے تو پاکستان میں دیکھ لیں جو پراکسیز وایا افغانستان, وایا ایران ہو رہی ہیں. اور پہلے ہم ایران کو کہتے تھے, اور اب جب وار ہوئی ان کی اسرائیل کے ساتھ, تو موساد کو جو سینسٹیو انفارمیشن تھی وہ انڈیا کے را کے سلیپر سیلز نے پرووائڈ کی. اسی طرح افغانستان کے اندر جو کچھ وہ چھیڑا چھاڑی کر رہا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ افغانستان کو جو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. پھر اسی طرح یورپ کے اندر, یہ میں اپنے پاکستانیوں کو بھی بتا رہی ہوں, دنیا بھر میں لوگوں کو جو یہ سالیڈیرٹی ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں کہاں تک دہشت گردی مقبوضہ کشمیر سے نکل کر انڈیا کے اندر مائنورٹی سے لے کے پورے خطے کے اندر اکھنڈ بھارت کو لے کے HSS سسٹر آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے یورپ کے اندر, لنڈن کے اندر, لیسٹر کے اندر, پھر کینیڈا کے اندر, پھر امریکہ کے اندر سکھوں کو ٹارگٹ کرنا, مسلمانوں کو کرنا, کشمیریوں کو کرنا. قطر کے اندر آپ دیکھ لیں, ہر جگہ دہشت گردی پھیلاتا جا رہا ہے. تو یہ صرف ایک دن, ایک سیریمنی نہیں ہے, ایک سمبولک جیسچر نہیں ہے, دو اٹ از ویری امپورٹنٹ. بٹ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جب 5 فیبرری آئے تو اگلے 5 فیبرری تک ہمارے پاس ایک کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ, ایک پورا ایک پلان ہو, ایک کم از کم ایک اینول پلان ہو کہ ہم نے کس طرح اس تحریک کو دنیا میں لے کے جانا ہے. ایک جہاد مسلسل ہے, اس کے لیے کون سی پالیسی ہے؟ کیا ہم نے آج تک 5 اگست کے بعد کوئی جوائنٹ سیشن کروایا ہے؟ جو میں کب سے شور مچا رہی ہوں کہ ایک جوائنٹ سیشن, خاص طور پہ اس وقت جو پھانسی کا کیس چل رہا ہے اور جو ہمارے کشمیر کے اندر قیدی ہیں
political prisoners India की prisons में, we urgently demand a joint session from the Parliament of Pakistan. This is a platform through which we should have a joint policy. एक long term policy हमें चाहिए. मैं कब से कह रही हूँ कि मिशाल मलिक को और रज़िया सुल्तान को एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट चाहिए. इंडियन लॉबी की वजह से हमें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं मिल रहा. मजबूरन एक इंटरम सेटअप में मुझे लेना पड़ा क्योंकि यासीन साहब की फांसी का केस था और मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो उनके एक वो जो स्केप कोड बनाना था यासीन साहब को. अब जंग वो हारे हैं, मार का हक के बाद, तो वो सारा का सारा गुस्सा यासीन साहब क्यों निकाल रहे हैं उनको फांसी घाट चढ़ाने के लिए. तो हमारे लिए अर्जेंट है कि हम बाय फॉरेन सॉइल्स पर. जब मैं गई इंटरम सेटअप में, आपको याद है 8 महीने यासीन साहब की हैंगिंग का केस आगे हो गया क्योंकि आई मेट वर्ल्ड लीडर्स, क्लोज डोर्स बहुत जगहों पे बातचीत हुई मेरी, और उस वक्त मेरी एक्सेस हुई इंटरनेशनली. तो वाई डजंट द गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने क्यों नहीं दिया, अगर मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली. फिर मैं आज के दिन, क्योंकि 5 फरवरी है, मैं आज फिर ये कहूँगी कि इस साल इसकी शुरुआत नेक शगुन है अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पे भी करे कि हम 5 अगस्त से ये कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि एक लीगल सेल हो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के अंदर. जब हिंदुस्तान ने एक लॉफेयर किया है, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमने कौन से इंटरनेशनल एवेन्यूज़ को नॉक किए डोर्स. क्या हम इंटरनेशनल अदालतों में यासीन साहब का मुकदमा लेके गए, वो एक दहशतगर्द कुलभूषण का ले गए, क्यों नहीं हम लेके गए. मैं एक पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, चलें भूल जाएं कि वो एक हुर्रियत लीडर, एक एग्रीव पाकिस्तानी सिटीज़न है जिसके हस्बैंड हिंदुस्तान की जेल में हैं, एंड शी वांट्स टू स्पीक टू हिम. 6.5 ईयर से मेरी आज तक उनसे फ़ोन पे बात नहीं. इतना बड़ा जुल्म हिंदुस्तान ने किया है. मुलाकात तो बहुत दूर की बात है. तो इसके लिए कोई सेफ़ एंट्री एग्ज़िट का कोई प्लान बनाया गया, और अगर नहीं उनकी तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से जवाब आया, तो क्या आपने कोई और प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल की कि आपके पास वो दहशतगर्द कुलभूषण यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप उसकी अर्जेंट तौर पे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसकी हेयरिंग स्टार्ट कराएं. अगर वो यासीन साहब को फांसी घाट, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर. अगर यासीन साहब को उन्होंने हैंग कर दिया, इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉम्ब फटेगा. सारी की सारी जो पुरअमन तहरीक है वो मुसल्लह जद्दोजहद में तब्दील हो जाएगी, और हर कश्मीरी को ये पैगाम मिल जाएगा कि पुरअमन की कोई गुंजाइश नहीं है दुनिया में. हमारे सियासी हुर्रियत रहनुमाओं को इस तरह इबरत का निशान बनाया जा रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा ख़ित्ता है जो है वो बारूद की ढेर में फट जाएगा. हमने इंसानियत को बचाना है, हमने अमन को बचाना है. तो ये होना चाहिए हमारा प्लेज. 5 फरवरी की सॉलिडारिटी के लिए जो आपने बात की, अवामी राब्ता मुहिम, इसलिए मैं अवाम में गई हूँ. मैं सड़कों पे, गलियों में, कूचों में, बाज़ारों में मैं जा रही हूँ. मैंने लाहौर की मार्केटों को कवर किया है, 36 मार्केट्स कराची की. हज़ारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ किसी भी तहरीक को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक तो इंसाफ, बेशक कश्मीरियों को, फ़लस्तीनियों को अल्लाह की अदालत में हम सबको मिलेगा, मगर एक अवाम की अदालत होती है. और अवाम की अदालत में जब तक आप डायरेक्ट नहीं जाते, लाइक नेल्सन मंडेला की थी जर्नी टू फ्रीडम, उसी तरह यासीन साहब ने सफ़र आज़ादी की, उसी तर्ज पे हमने एक अवामी राब्ता मुहिम स्टार्ट की है. बाज़ारों में, मोहल्लों में, हर जगह. अभी भी पिंडी में हमने 12 जो है मार्केट्स कवर किए. मोहल्लों के अंदर जा रहे हैं, टेंच पाटा के अंदर, सदर में राजा मार्केट, हम यूसीज़ के अंदर जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं. इसी तरह हम पेशावर जाने वाले हैं, हमने सिंध कवर करना है. तो यही जो अवाम है जो निकल रही है, यही फिर वो प्रेशर बनता है दुनिया के सामने कि अवाम निकली हुई है कश्मीरियों के लिए, और वो अमन चाहती है, और वो कश्मीर को जो हक़ खुदरादियत है दिलवाने के लिए. और यही प्रेशर गवर्नमेंट्स पे भी पड़ता है, क्योंकि शायद मेरी अकेली आवाज़ वो असर नहीं कर रही है जो मेरी कलेक्टिव, जो आप लोग हैं, फोर्स बन के. और जब मैं इंटरम में आई तो यकीन करें, आज से सबसे पहली मेरी डिमांड ये थी, एक तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट चंद महीनों के लिए मिला, वो था कि यासीन साहब का मुकदमा इंटरनेशनल अदालतों में फौरी तौर पे ले. मगर मेरी बदकिस्मती कि वो जवाब ये था जो कि उनका जस्टिफाइड था कि इंटरम सेटअप में हम ऐसा बड़ा एक्शन नहीं ले सकते, ये पार्लियामेंट के थ्रू लिया जाता है या जो कोई एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट आती है. फिर उसके बाद हमने वो आगलों पे लिखा, मगर अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं. आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. और बहुत सारे सवालात अभी मेरे सामने ये जो पेपर पड़े हुए हैं, इन पे तहरीर हैं, और शायद अगर मैं इन तमाम सवालात को पूछना शुरू करूं तो बहुत वक्त गुजर जाएगा.
لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ سوال ادھورے رہیں گے. ہم انشاءاللہ ایک اور نشست رکھیں گے اور اس میں بہت سارے سوال جو میں آج آپ سے نہیں پوچھ سکا اگلی نشست میں پوچھوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ جتنے لوگ کشمیر سے خاص طور پہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہوں گے تو کشمیر کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی مشال ملک جو ہیں وہ ایک باقاعدہ مہم چلائے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس.